اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میرے رب کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور بے شک وہ اللہ پاک ہے ہر چیز سے۔ اور بے شک سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں آیا ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر مقرر وقت پر فرض کی گئی ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں آیا ہے کہ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا، اور فرمایا گیا کہ ہم نے تمہاری مختلف قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور بے شک اللہ تمہارے قریب ہے۔ تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ اگر ہو کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر، کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر، کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اور اسی طرح فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تم میں سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ ان میں سے جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے سزا نہ دی جاتی، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر فاطمہ بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ تاسین میم، یہ واضح کتاب کی آیاتیں ہیں۔ ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے کچھ حالات حق کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا اور پھر سائے کی طرف چلے گئے۔ پھر عرض کی کہ اے میرے رب، واقعی میں اس خیر خواہی اور برکت کا جو تو نے میری طرف کی ہے محتاج ہوں۔ اور پھر کچھ دیر بعد ان کے پاس ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی، شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی۔ اس نے کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کا بدلہ دیں جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس آئے اور ان سے سارے واقعات بیان فرمائے تو بزرگ نے کہا، آپ خوف نہ کریں، آپ نے ظالم لوگوں سے نجات پا لی۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا، اب اے ابا جان، انہیں اجرت پر رکھ لیجئے، بے شک بہترین شخص جسے آپ اجرت پر رکھیں وہی ہے، طاقتور اور ایماندار ہو۔ لڑکیوں کے والد نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا نکاح کر دوں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے، اس عہد پر کہ آپ میرے پاس اجرت پر کام کریں 8 سال تک، پھر اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو وہ آپ کی طرف سے بہت احسان ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں آپ پر کوئی مشقت ڈالوں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ عہد میرے اور آپ کے درمیان ہے، 2 مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا اللہ نگہبان ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو انہوں نے کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا، تم یہی ٹھہرو، شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خیر خواہی لے آؤں یا آگ کا کوئی انگارہ تاکہ تم ہاتھ سیک سکو۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے سے ایک ندا دی گئی ایک مبارک جگہ میں ایک درخت سے کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی ہوں اللہ تمام جہانوں کا رب۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اپنا عصا ڈال دو، اور پھر جب دیکھا کہ وہ ایسے تیزی سے حرکت کر رہا ہے جیسے وہ سانپ ہو تو پیٹ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ فرمایا گیا کہ اے موسیٰ، آگے آؤ اور ڈرو نہیں، بے شک تم امن پانے والوں میں سے ہو۔ اور فرمایا، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور اپنے بازوں کو اپنی طرف ملا لو تو یہ مضبوط دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ ان کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف جاؤ، اور بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، بے شک میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، تو مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں مجھے قتل کر نہ دیں، اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام جن کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، لہٰذا ان کو میری مدد کے لیے رسول بنا کر میرے ساتھ بھیج دیں، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تمہارے بازو مضبوط کر دیں گے تمہارے بھائی کے ذریعے، اور ہم تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، لہٰذا وہ تم دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے،
तुम्हारी निशानियों की वजह से तुम दोनों और जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की गालिब रहेंगे। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास खुली निशानियों के साथ आए तो वो कहने लगे, ये सिवाय जादू के और कुछ नहीं। और फिरौन कहने लगे, हमने ये बात सुनी नहीं थी अपने पिछले बाप दादाओं में से। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब खूब जानने वाला है जो उसके पास हिदायत लेकर आया और उसको भी जिसके लिए आखिरत के घर का अंजाम होगा। बेशक जालिम लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। और फिरौन ने कहा कि ए सरदारों, मैं तुम्हारे लिए अपने सिवा कोई माबूद नहीं जानता। तो फिरौन ने कहा कि ए हामान, मेरे लिए गारे को आग लगा दो, फिर मेरे लिए एक ऊंची इमारत बनाओ ताकि मैं पहुंच सकूं मूसा अलैहिस्सलाम के माबूदों की तरफ। फिरौन ने कहा, बेशक मैं उसे झूठों में से समझता हूँ। तो फिर फिरौन और उसके लश्करों ने ज़मीन पर नाहक तकब्बुर किया और उन्होंने ख्याल किया कि वो रब के पास वापस नहीं जाएंगे। तो हमने फिरौन और उसके लश्कर को पकड़ लिया, फिर हमने उसे समंदर में फेंक दिया। तो देख लो जालिम लोगों का कैसा अंजाम हुआ। और इसी तरह हमने फिरौन पर दुनिया में भी लानत लगा दी और क़यामत के दिन वो बदहालों में से होंगे। और इसी तरह सूरत शूरा की आयत में आया है कि ए मेरे रब, मुझे हिकमत अता फरमा और मुझे सालिहीन में शामिल फरमा। और इसी तरह मेरा ज़िक्र खैर जारी फरमा बाद में आने वालों में, और मुझे बना दे नेमतों वाली जन्नत के वारसों में से। और ए मेरे रब, मुझे रुस्वा न करना जिस दिन लोग दोबारा उठाए जाएंगे।